رزق کے بارے میں تو بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بندے کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک جنرل سٹور تھا، اس پہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا، سناؤ جی کاروبار کی ہو جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کاروبار کی تو کدی ٹینشن ہی نہیں لئی، میرا کام ہے آمنا آ کے سٹور کھولنا، ادھر سامان پورا کرنا اور بس ادھی ذات تے چھوڑ دینا۔ اچھا، یہ بات مجھے بڑی پسند آئی۔ ویسے بھی رزق کی ساری ذمہ داری تو اللہ پاک کی ہے، انسان تو اس سے بری و ذمہ ہے۔ انسان نے تو بس وہ کام کرنے ہیں، اس کے جو حصے ہیں وہ اس نے کام کرنے ہیں، وہ محنت ہے، کاوش کوشش ہے، باقی اس کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی لالچ ہے تو پھر اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حکمت عملی ہونی چاہیے کہ میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، یہ میری ناگہانی کسی مصیبت پریشانی کے لیے ہیں، یہ میری اس ضرورت کے لیے، تو وہ اس کی پلاننگ ضرور کرے۔ پلاننگ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ پلاننگ بندے کے حق میں ہوتی ہے، وہ اسے فائدہ دیتی ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رزق کم ہے وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا، ہمیں کھانے کو تو ملے نا، جو ہماری جو بیسک نیڈ ہے وہ تو ہمیں ملنی چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جانے لگے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، تو بستی کے لوگ بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کم رزق تھا۔ تو بستی کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے تو ہماری بھی ایک بات ان سے کیجیے گا کہ وہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے یہ ساری بات بستی والوں کی بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حصے میں رزق کم ہے، میں انہیں تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوں تاکہ ان کی زندگی پوری ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر ان بستی والوں کو بتایا کہ بھی آپ کے حصے میں رزق کم ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اتنا دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے زندگی پوری ہو جائے۔ تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے وہ ہمارا رزق ایک ہی دفعہ ہمیں دے دے تاکہ ہم جی بھر کے کھا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر کچھ عرصے بعد اس بستی سے گزر ہوا، دیکھا تو ان لوگوں کے پاس ایک دعوت تھی اور رزق کی بہت زیادہ فراوانی تھی۔ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ آپ نے خود فرمایا تھا کہ ان کے حصے میں رزق کم ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حصے میں جو رزق تھا وہ میں نے انہیں سارا اکٹھا دے دیا۔ جب میں نے انہیں دیا تو انہوں نے سارا لوگوں میں بانٹ دیا۔ جب انہوں نے لوگوں میں بانٹا تو پھر میں نے ان کا رزق میں اضافہ کر دیا۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جو ہمیں تھوڑا سا اگر کشاشی آئے یا آسانی آئے تو ہم اسے بس دبا لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ ہمارے پاس ہی رہ جائے۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ دے کر بھی چیک کرتا ہے، یعنی آپ کو سہولت، آسانی، پیسہ، اولاد، جائیدادیں، یہ چیزیں دیتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ اب انسان کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے۔